السلام علیکم۔ جماعت 10ویں موضوع حروف کا بیان۔ آج ہمارا موضوع حروف تعسف۔ تعسف کے معنی ہوتے ہیں افسوس کے، ایسے حروف جو کسی بات کا افسوس ظاہر کریں۔ ایسے حروف جو کسی بات کا افسوس ظاہر کریں، مثلا یا ماتم کے الفاظ ظاہر کریں۔ مثلا ہم کہتے ہیں صد حیف، ہائے ہائے، صد حیف، ہائے ہائے، یا حسرت ہو آپ پر، یا وائے وائے، حیف صد حیف۔ یہ حروف تعسف یا ندبہ بھی کہلاتے ہیں۔ ان حروف کو حروف تعسف بھی کہا جاتا ہے، حروف ندبہ بھی۔ پھر ہوتا ہے حروف ندا۔ ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے۔ ایسے حروف جو کسی کو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اکثر کیا استعمال کرتے ہیں؟ مثلا اے، ارے، اجی، او، ابے وغیرہ۔ جملے میں جب بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ حروف ندا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے ندا، یعنی ایسے حروف جو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، تو ایسے حروف کو کہا جاتا ہے حروف ندا۔ اس کے بعد ہے حروف نفری۔ حروف نفری، نفری نفرت لفظ سے نکلا ہے۔ ایسے حروف جو نفرت کے موقع پر بولا جائے، جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ہم اس کے لفظ کہتے ہیں عاطف یا تھو، لا حول ولا قوت۔ یا ہم بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ لعنت، یا دتکار، یا در کشمیری میں ہم کتے کو کہتے ہیں نا در۔ تو ایسے حروف جو نفرت کے موقع پہ استعمال ہوں، ان کو کہا جاتا ہے حروف نفری۔ اس کے بعد ہے حروف ان کے بعد آتا ہے حروف تردی، حروف بیان۔ حروف بیان ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی جملہ
میں بیان سے پہلے آتے ہیں، پہلے آئیں۔ دو جملوں کے درمیان بات کو واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا دو جملوں کے درمیان بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے عبرت سے تہی، سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کیوں یوں۔ تو اکثر یہ جملے میں کی کا استعمال اس کا ہوتا ہے۔ دو جملوں کے درمیان ہم جب کی کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر یہاں کی استعمال ہوتا ہے، اس کو حروف بیان کہتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے حروف تردید۔ حروف تردید کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رد کرنا، کینسل سنن کرت، رد سنن کرت، مردود سنن کرت۔ اس قسم کے حروف جو کسی بات کے رد کرنے کے وقت بولے جائیں، مثلا یا تو نہ کی چاہے خواہ، یعنی چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، کوئی منع نہیں کیا جاتا، منع نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں رد بھی کیا گیا ہے اور اجازت بھی دی گئی ہے۔ یہ بات یہ نہ کیجیے، یہ غلط ہے، یعنی کہ اس بات کو تردید کیا لفظ نہ نے، تو یہاں پہ چاہیے تردید بھی کرتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے حروف اضافت۔ اضافت سب سے پہلے ہم کہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نسبت دوسری چیز سے جوڑنا، کسی چیز کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا حروف اضافت کہلاتا ہے۔ مثلا علی احمد کی ٹوپی، یہاں احمد ٹوپی کا تعلق جوڑنے والا لفظ جو ہے وہ حروف اضافت کی ہے، یعنی احمد کی ٹوپی کا تعلق احمد کے ساتھ ہے۔ اب احمد جو ہے مضاف الیہ، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق جوڑا گیا، ٹوپی مضاف ہے، اور کی کا وغیرہ جو بیچ میں آتے ہیں یہ اضافت تعلق نسبت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ حروف جو ہوتے ہیں دو اسموں میں نسبت پیدا کرتے ہیں، تعلق پیدا کرتے ہیں، نسبت کہتے ہیں تعلق۔ ان کی تعداد جو ہے 9 ہے، ان کی تعداد ساری 9 ہے۔ ان میں سے کچھ چند ہم بتا دیتے ہیں۔ کا، کے، کی، را،
رے، ری، نا، نے، نی۔ یہ حروف جو ہیں ان کا کام ہے نسبت جوڑنا۔ اب ہم شروع سے آپ کو سمجھاتے ہیں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے آج پڑھا ہے حروف تعسف۔ تعسف کہتے ہیں افسوس کو، ماتم کو، ایسے حروف جو کسی بات کا افسوس ظاہر کریں یا ماتم کے الفاظ ظاہر کریں۔ صد حیف، ہائے ہائے، حسرت، وائے وائے، حیف، صد حیف، یعنی کہ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو یہاں افسوس اور ماتم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حروف ندا، ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے، یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی کو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا اے، ارے، اجی، او، اے وغیرہ، اے لوگو، ارے بھائی، اجی تم سنتے ہو وغیرہ وغیرہ کے حروف ہم جب استعمال کرتے ہیں یہ پکارنے کے لیے تو ندا کے معنی ہوتے پکارنا، حروف ندا۔ حروف نفری، آفرین کی ضد ہوگی نفری، آفرین ہوگا شاباش، نفرین ہوگی نفرت۔ چلو یہ نفرین، نفرت کے کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ہا، تو، تف، تو، لا حول ولا قوت، نعوذ باللہ، لعنت، دتکار، در در، یا کشر پر در در، یہ حروف ہوتے ہیں حروف نفری، نفرت کے۔ پھر ہوتا ہے حروف بیان۔ حروف بیان یہ تھوڑا مشکل ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، چلو کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی جملہ میں بیان سے پہلے آئیں، یعنی اب ہم کسی بیان کرتے ہیں اس سے پہلے بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دو حصوں کے درمیان جملے میں آئیں تو دو حصوں کو درمیان بات کو واضح کرنے کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے کہ، چونکہ کا بھی استعمال ہم اکثر کرتے ہیں تاکہ بات کا واضح کرنے کے لیے، تو ایسے حروف کم ہوتے ہیں، زیادہ اتنے حروف کا استعمال یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تردید۔ حروف تردید اس قسم کے حروف جو کسی بات کے رد کرنے وقت بولے جاتے ہیں۔ رد کرنا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل کینسل کر دینا، رد کر دینا، ختم کر دینا، اس کی تردید کر دینا، یعنی اس کا نہ ہونا پتا، یعنی کہ مثلا یاد، جاتو، نہ کی، چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، منع نہیں کیا گیا، یعنی یہاں رد بھی کیا گیا ہے اور اجازت بھی دی گئی ہے۔ یہ بات نہ کیجیے، یہ غلط ہے، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ اس کوئی بھی مطلب جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ مثلا تردید کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی چیز کی جھوٹی روایت یا جھوٹی بات کی ہو تو اس پر کہا جاتا ہے کہ نا جی یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بدلے یا تو کچھ اور لکھو یا کچھ اور کرو، تو یا کا لفظ بیچ میں استعمال آتا ہے تو یہ تردید کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت جو ہیں حروف دو اسموں میں نسبت پیدا کرتے ہیں۔ نسبت کا معنی ہوتا ہے یہ حروف دو اسموں اور میں نسبت کا مطلب تعلق، جیسے کہ میں نے سمجھایا احمد کی ٹوپی، احمد کا قلم، کا کی وغیرہ کا استعمال جو بیچ میں ہوتا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ، اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اضافت بیچ میں آتی ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے مضاف الیہ اور اضافت یہ حروف دو اسموں میں نسبت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حرف اضافت کی ہے، ٹوپی مضاف ہے کہ ٹوپی کا تعلق احمد کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کی تعداد کیا ہے؟ 9، کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، اور اکثر یہاں زیر کا استعمال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم زیر کا استعمال بھی کرتے ہیں، جیسا کہ بانگے درا، بانگے درا۔ اچھا، یہ زیر جو ہے یہ حرف اضافت ہے۔ یا کلام اقبال، کلام اقبال، یہ زیر جو ہے حروف
اضافت ہے، حروف اضافت زیر، یعنی کہ اقبال کا کلام، اقبال کا کلام، تو یہ زیر کا معنی دیتی ہے۔ یہاں پہ کلام پہلے آیا ہے، یہ کیونکہ یہ عربی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، اور کا کی زیر کا یہ معنی دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔